صبح شام چند باتیں بار بار سننے کو مل رہی. ایران کا نمبر آنے والا ہے. ایران جوہری توانائی ایٹم بم بنانے جا رہا ہے, جوہری ہتھیار بنانے جا رہا ہے ایران کے خلاف. اور شاید لوگوں سے یہ بھی چھپایا جا رہا ہے, یہ لکھا گیا ہے, بہت جگہ لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے امریکہ میں یہ بھی کہا ہے, جو پالیسی ساز ہیں, کہ عراق ایران ادھر دیکھنے کے بجائے پہلے تو جو فیکٹری ہے جہاں ٹریننگ ہوتی ہے, جہاں طالبان تیار ہوتے ہیں, جہاں مدرسے ہیں, جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے, جہاں ہر چیز دی جاتی ہے, پہلے تو وہاں پہ ایکشن لیا جائے. تو اگر ایران پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے یا پاکستان پہ ایکشن ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے ایسی صورت میں ہم یہ زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا, وزیر اعظم کون نہیں ہوگا, پریزیڈنٹ کون ہوگا, پریزیڈنٹ کون نہیں ہوگا, وردی زیادہ نقصان دہ ہے یا بہتر ہے, یا اس وقت یہ دیکھیں کہ پاکستان میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے 9/11 کے بعد امریکی گورنمنٹ اور صدر بش سے مذاکرات بات چیت ہوتی رہی. اب صدر بش دوبارہ آ گئے. اگر نیا کوئی ابھی جرنیل آتا ہے تو اس کو زیرو سے شروع کرنا پڑے گا, سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. انڈرسٹینڈنگ سب سے بڑی بات اگر ان کے علم میں بھی ہے تو اعتبار کی بات, کانفیڈنس کی بات. کانفیڈنس کیسے بلٹ ہو, کانفیڈنس کیسے پیدا ہو, تو بہتر یہی ہے کہ موجودہ نازک صورت حال میں جو شخصیت پاکستان کی یعنی جنرل پرویز مشرف صاحب رابطے میں رہے ہیں, اگر اور صدر بش صاحب دوبارہ آ گئے, اگر وہ رابطہ رکھتے رہیں اور کچھ ہم پاکستان کو, جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کشمیر کے گول میز کانفرنس کر لیں, ایک کانفرنس کر لیں پاکستان کے تمام سیاسی اور مذہبی لوگ, ہم بھی شامل ہوں گے, ہمارے سارے تنظیم کے لوگ. کیا پرویز مشرف صاحب کی حمایت میں ان کا مہاجر ہونا بھی کہیں کاؤنٹ؟ یہ میں ابھی جواب آپ کا دے دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پہ اور ایک اور مسئلے پہ تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کو گول میز کانفرنس کرنی چاہیے. کشمیر پہ متفقہ لاہ عمل کیا ہے, ایل او سی کو نہ مانے الطاف حسین کی بات غلط, میں مان لوں گا غلط, ٹھیک ہے نا, میرے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہے, آپ اچھی رائے دے دیں, جو بھی آپشن آپ دیں متفقہ طور پہ الطاف حسین اس سے ایگری کریں, کشمیریوں سمیت. کشمیری بھی ڈیفینیٹلی, وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, کشمیریوں کی رائے کے بغیر تو ہوگا. کشمیریوں کے مسئلے میں میں ایک آخری بات اپنی طرف سے کرنا چاہوں گا, اس کی مجھے آپ اجازت دیجیے آخر میں. دوسری گول میز کانفرنس میں سیاسی مذہبی جماعتوں سے کروں گا کہ اس نازک موقع پر, یعنی ملک جس نازک دور سے گزر رہا ہے, اس کے لیے یہ بات اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم آپس میں گالم گلوچ, آپس میں مغلظات بکنے, ایک دوسرے پر الزامات لگانے, ایک دوسرے کو غدار کہنے, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے بجائے اختلاف ضرور کریں مگر دائرہ ادب کے اندر. تو کوڈ آف ایتھکس کوئی بنا لیں, کوئی ضابطہ اخلاق بنا لیں, تاکہ ہم آہنگی ہمارے یہاں ہو اور موجودہ نازک صورتحال ملک کی جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اختلاف رکھنے کے باوجود ہم آہنگی ایسی ہو کہ وقت ملک کو جب بھی ضرورت پڑے تو ہم اختلافات کے باوجود اس طرح سے ایک ہوں. آپ اور ایم اے میں بھی جو بھی ہو آپ بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ. جی بالکل بالکل بالکل, کیونکہ یہ جو تاثر ہے کہ آپ اور متحدہ مجلس عمل کی جماعت میں ملک اس وقت دیکھیے وہ پولیٹیکل بات بالکل الگ ہے. اس وقت ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. میں نے جلسے میں پیشکش کی اور آج پھر کر رہا ہوں
کہ ملک کے لیے ہم ہر کسی کے ساتھ، یعنی اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے ہم سب کو بیٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم چلیے میری کسی بات پہ کوئی مانے نہ مانے، لیکن پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں خدا کے لیے انٹرنیشنل سینیریو کو سمجھیں. میں بہت ڈیٹیل میں یہ بات ظاہر ہے اگر کروں تو نہ ٹیلی ویژن نہ آپ کے جو پروگرام ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر بہت وقت درکار ہوگا. لہذا میں مختصراً یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. سب کو اتحاد اتفاق کا مظاہرہ خدا کے لیے کرنا چاہیے، خدا کے لیے کرنا چاہیے. اب مہاجر ہونے والی جو بات آپ نے کہی، تو جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا تو ایم کیو ایم نے، الطاف حسین نے ان کو اقتدار نہیں دیا تھا، وہ فوج کے جرنیلوں نے دیا تھا، جس میں تمام زبانیں بولنے والے جرنیل جو تھے وہ شامل تھے. انہوں نے سی او ایس بنایا تھا، میرا خیال نہیں وہ برقرار رکھا تھا. وہ سی او ایس تو نواز شریف صاحب بنا گئے تھے، برقرار جو ہے وہ انہوں نے رکھا. چاہتے تو اس وقت کوئی اور کر لیتے، لیکن جب تک الیکشنز نہیں ہوئے، جب تک قومی الیکشنز نہیں ہوئے، یعنی 2002 میں جب تک الیکشن نہیں ہوئے، اس وقت تک ایم کیو ایم کا جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں تھا. یہ اتحاد مسلم لیگ جب بنی ہے اور جب پارلیمنٹ جب الیکشنز ہوئے اس کے بعد ہمارا اتحاد جو ہے وہ تشکیل پایا. کیا آپ آج اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں؟ گورنر آپ کا ہے، وزارتیں آپ کی ہیں، آپ شامل ہیں، پالیسی کے اندر بھی آپ سے یقیناً مشورے لیے جاتے ہوں گے. نہیں، افسوس ہے ہمیں کہ کیسے ہوں گے؟ یعنی آپ کوئی ترستا تو ہو، اتنے سالوں سے آپ کی نہیں، پارٹی حکومت میں رہی ہے. ہم سے چند امور پہ، ایک آدھ امور پہ تو ضرور بات کر لی جاتی ہے، لیکن پالیسی ساز میں ابھی تک ہمیں شامل نہیں کیا گیا ہے. ہم بھی وقت دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے عمل کو، کردار کو دیکھے، اور جو اس کے ذہن میں سوالات ہیں کہ ہم محب وطن ہیں بھی یا نہیں ہیں، اگر ان کا جب اس پہ یقین ہو جائے گا ہم محب وطن ہیں تو ہمیں شامل کریں. میں تو یہ کہوں گا کہ غیر ملک جو میرا ملک نہیں ہے بھارت، میرا ملک پاکستان ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مجھے کہے نہ کہے، بھارت کے بڑے بڑے جید لوگوں نے میری پوری جد و جہد، مجھے تعجب ہوا کہ انہوں نے میری جد و جہد کی تاریخ کو بہت قریب سے پڑھا ہے اور اتنی محبت اور عزت دی ہے کہ آپ جو جد و جہد کر رہے ہیں، مڈل کلاس غریب طبقے کی 98% کی فیوڈلزم تو ہمارے بھارت میں پہلے ختم ہو گیا تھا، کاش کہ پاکستان میں بھی ہو جاتا تو آج پاکستان کی صورتحال نہیں ہوتی. میں نے کہا میں تو جد و جہد کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے بہت، ہم اسی لیے عزت کرتے ہیں کہ آپ عوام اور صحیح ڈیموکریسی پاکستان میں چاہتے ہیں. کاش کہ میری ان صلاحیتوں سے میری اپنی اسٹیبلشمنٹ الزام لگانے کے بجائے فائدہ اٹھاتی.